ہاں یعنی شریعت کے چشمے سے کئی نہریں نکلی لیکن تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں، مگر مذاہب اربعہ کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ بہت دور تک بہیں، آخر میں جا کر وہ تینوں نہریں بھی خشک ہو گئیں۔ باقی کون سی نہر بچی بھائی؟ کہہ رہے ہیں باقی صرف مذہب حنفی کی نہر اخیر تک جاری ہے، اخیر تک۔ کیا کیا کرشمے، گویا سب بیچارے ختم ہو جائیں گے، صرف پوری دنیا میں حنفی مذہب رہیں گے۔ جاؤ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سنیں تو یعنی امام مہدی بھی حنفی ہوں گے جناب علی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہوں گے؟ حنفیت کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ اب یہی لوگ ہیں، یہی بزرگان دین ہیں۔ دیکھیں انہی کو بزرگان دین، احمد رضا خان صاحب کو مجدد دین بدعت، ملت اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ابھی آج ہی ایک بھائی کا دوست کا خط آیا ہے، نام وغیرہ نہیں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بدعقیدہ انہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے سے مارنا چاہیے، ننگا کر کے پیٹنا چاہیے، اور انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ربانی صاحب ذرا آپ اپنی زبان ذرا ہلکی کر لیں، تاکہ کیونکہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو لوگ خواجہ غریب النواز اور پتہ نہیں کیا کیا لگتے ہیں وہ تو سننا گوارہ نہیں کرتے، تو میں بڑی نرمی سے سمجھا رہا ہوں، بہرحال سمجھ میں آ جائے چاہے نرمی یا گرمی۔ بہرحال نرمی سے تو ہم تو یہی کہتے ہیں، آج تک لوگ نرمی ہی سے سمجھاتے رہے لیکن کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ گرمی پڑی ہے تب لوگ گرم ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور لوہا گرم ہوتا ہے جب ہی ہتھوڑا کام بھی کرتا ہے، لوہا گرم ہی نہ ہو، اسے بھٹی میں ڈالا ہی نہ جائے تو تم کرتے رہو، تم اس کے اوپر لکڑے مارتے رہو، لکڑی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ لوہا ٹوٹنا گوارہ نہیں کرے گا۔ تو سنو، یہی کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ کسی نے پوچھا، ان سے پوچھا حضرت سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 51 یعنی 51، کہتے ہیں کہ حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ سنیں، فنا فی الشیخ، شیخ میں فنا ہو جانا۔ ابھی تک آپ سنتے تھے فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو جانا۔ ہاں آپ سنتے تھے کہ جناب علی فنا فی الرسول، رسول میں بھی فنا ہو جانا۔ اب یہ فنا فی الشیخ کا درجہ آ رہا ہے کہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بزرگان دین ہے، سنو، کہتے ہیں کہ یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کرے۔ یہ وہ قلب نہیں ہے، قلب جس کے معنی کتا۔ کسی مولوی نے تقریر کی کہ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا کیجئے۔ دوسرے دن بیچارہ ایک گھر کے دروازے سے گزرا، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جتنا ہی مضبوط حضور قلب ہوگا اتنا ہی نماز کے اندر بڑی تقویت پیدا ہوگی۔ ایک آدمی کو دیکھا، بڑا موٹا مسنڈا جابر، کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ بالکل سامنے باندھ کر کے۔ کسی نے کہا ارے میاں یہ تم کتا آگے باندھ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے جاہل، واقعی تم لوگ جلسہ سننے جاتے ہو لیکن جلسے میں تمہارے منہ تو کھلے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں۔ میاں منہ بند رکھا کرو، آنکھیں کھلی رکھا کرو، تب تمہاری سمجھ میں کوئی بات آئے گی۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے بھی مولانا نے رات کو فرمایا تھا حضور قلب کو حاضر کر کے نماز پڑھا کرو، اس لیے ہم نے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنا قوی ہوگا اتنے ہی جو ہے نماز قوی ہوگی، تو اس لیے ہم نے موٹا کتا باندھا ہوا۔ بھائی قلب مانے کتا ہوتا ہے، تو یہ وہ قلب نہیں ہے، یہ قلب ہے۔ قلب مینس دل، ہارٹ، یعنی اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو اپنے شیخ کے دل کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت سے فیض و انوار شیخ کے دل پر فائز ہو رہے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پہ آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی پیڑ اور پتھر اور در و دیوار، یہ در و دیوار، دروازے اور دیواروں پر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی، شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی۔ یعنی جب یہ تصور کرتے رہو گے تو پھر شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی ہر طرح، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ بتاؤ، اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی جس کے اوپر احمد رضا خان کا قلم بمبارڈ بن کے چلا کہ یہ دہلوی یہ کافر ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے یہی بات کہی تھی۔ کیوں؟ دیکھو کس طرح ہمارے ملکوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ تصور آنا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کا تصور آنا، خیال آنا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کا خیال کرنا یہ اس سے مختلف چیز ہے۔
ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز تھی اور قرات کرنا وہ بھول گئے، جہری کے بجائے سری انہوں نے پڑھ لی، نماز سلام پھیر دیے. تب لوگوں نے کہا بھائی، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھائی میں کہیں دوسری جگہ کسی اور خیال میں تھا، میرے ذہن میں کوئی اور خیال آ گیا تھا. تو خیال آنا انسان نماز میں ہوتا ہے، بہت سارے اس کے دماغ میں خیال آتے ہیں، جنت کا خیال آتا ہے، اگر دوزخ کی آیتوں سے گزرتا ہے تو دوزخ کا خیال آتا ہے، بہت سارے خیالات آتے ہیں بہرحال. تو لیکن ایک چیز ہے خیال کا آنا اور ایک چیز ہے قصدن خیال کرنا، تصور کرنا. ان دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اور قصدن وہ تصور کرے، نماز کے بجائے کہیں اور اپنا تصور کرے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی. لیکن دوران نماز اگر اس کو خیال آ جائے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی قباحت ہے. تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو لوگ تصور کرتے ہیں، نماز کے اندر تصور کرتے ہیں، ان کی نماز باطل ہے. اور ایسے تصورات گھوڑے گدھوں کے بھی تصور سے بدتر ہیں، نہیں کرنا چاہیے، چاہے شیخ ہو چاہے کوئی بھی ہو. لیکن تصور کا آنا یہ ایک الگ چیز ہے. تصور آیا، جب درود پڑھو گے نبی کا تصور آئے گا، توحید کا تصور آئے گا، اللہ کا تصور آئے گا، سورہ فاتحہ پڑھو گے اللہ کا تصور آئے گا، میدان محشر کا تصور آئے گا، جزا سزا کا تصور آئے گا. تو تصور آنا ایک الگ چیز ہے، اور تصور کرنا جس طرح احمد رضا خان صاحب کروا رہے ہیں کہ اس طرح سے تصور کرے، اگر یہ کیفیت کچھ دن تک اس طرح سے وہ کرے گا تو در و دیوار پر اپنے پیر کی شکل و صورت اسے نظر آئے گی، یہاں تک کہ نماز میں بھی اس سے جدا نہ ہوگی، اور پھر ہر حال اپنے ساتھ میں پاؤ گے. پھر جب یہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی تو پیر کو ہر حال میں اپنے ساتھ پاؤ گے، جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا پیر علاء الدین کے جن کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے لگا رہے گا. ہاں، وہ علاء الدین کا چراغ نہیں تھا، وہ چراغ رگڑو تو وہ جن بھوت آتا تھا، ایسے ہی یہ پیر تمہارے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے گا. دلیل دے رہے ہیں، سنو. مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب، اور میں کہا کرتا ہوں حوالہ غلط ہو چونی انعام لے کے جاؤ، چونی انعام لے کے جاؤ. ایمان چونی بھر کا ہے، اس لیے چونی انعام دے رہا ہوں. اگر تمہارا ایمان پورے مکمل 1 روپے کا ہوتا تو پھر 1 کروڑ بھی ہو سکتا تھا، 1 لاکھ بھی ہو سکتا تھا، اور 100 روپے بھی ہو سکتے تھے. آؤ کہتے ہیں دلیل، کہتے ہیں کہ حضرت حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی. ہاں، یہ حافظ الحدیث تھے، راستے میں حسینہ عورت پر پڑ گئی، شاید سب بے پردہ ہی چل رہی تھی. کون سے دیش کے تھے بھئی، کون سے ملک کے تھے؟ حسینہ عورت کے اوپر پڑ گئی. سنے جناب، بلا قصد تھی، دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. ظاہر حسین تھی، یہ بہت بڑے ولی ہیں بزرگ، لیکن یہ بار بار نظر پڑ رہی ہے حضرت کی. سنو، اب دیکھا، جب یہ دیکھا کہ اب دوبارہ بھی پڑ گئی، تو کہتے ہیں اب دیکھا تو پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما. پہلی دفعہ پڑ گئی، چلو کوئی بات نہیں. دوسری دفعہ پڑی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدی عبد العزیز دباغ بغل میں کھڑے ہیں. ہاں، فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر، عالم ہو کر، یعنی یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ ڈیش رکھو وہاں. عالم ہو کر یعنی غلط نظر ڈال رہے تھے حضرت سیدی احمد سجل ماضی جو حافظ الحدیث تھے. ظاہر ہے جو پیر اتنی شکتمان ہو، اور اتنا آج کل کے دور میں وہ چلتا نا، آج بچوں کا کارٹون آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سپر مین کہہ لو ان کو. ہاں، ادھر مرید جو تھا کہیں بھٹکتا ہوا لڑکی کے نگاہوں اور اس کے حسن میں کھوتا ہوا نظر آیا، ادھر حضرت کو خبر ہوئی کہ مرید کہیں پھنس رہا ہے، فوراً پہلو میں پہنچ گئے. اعوذ باللہ. یہ